غزوہ صفحہ نمبر 132، تخت پرس پر علی اکبر کا خطاب۔ فرس کہتے ہیں گھوڑے کو، مرکب ہم چکم دے گھوڑا توائی، رہوار ہم گھوڑا توائی۔ تخت پرس پر علی اکبر کا خطاب۔ علی اکبر رحمہ اللہ تعالی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا علی اکبر اور دوسرے کا نام تھا علی اصغر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے تھے۔ یہ صنف کے لحاظ سے مرثیہ ہے۔ مرثیہ کا لفظی معنی ہے کسی کے مرنے کے بعد اس کی مرنے پر غم کا اظہار کرنا۔ وہ نظم جس میں کسی کے مرنے پر غم کا اظہار کیا گیا ہو، وہ نظم جس میں کسی کے مرنے پر غم کا اظہار کیا گیا ہو، مطلق کسی کے مرنے پر غم کا اظہار، اسے مرثیہ کہتے ہیں۔ لیکن آج کل کے مرثیے اہل بیت کے ساتھ خاص ہے، دوری کے جگہ سرحا مخالی کے، لیکن آج کل کے مرثیے اہل بیت کے ساتھ خاص ہے۔ مرثیہ رثا سے ہے جس کی معنی ہے فریاد، اور اصطلاح میں نظم کی وہ مشہور قسم جس میں کسی کی مرنے پر غم کا اظہار کیا گیا ہو، اور آج کل کے مرثیے اہل بیت کے ساتھ خاص ہے۔ دو حضرت سن 63 ہجری کی، کون سے سن میں؟ سن 63، مطلب آپ علیہ السلام نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کیا تو آپ علیہ السلام کے ہجرت کے 63 سال بعد ہو، دعوت اوپر لکھ لے بیٹا ساتھ ہو، سن 63 ہجری میں امام حسین اور یزید کی فوجوں کی لڑائی ہوئی تھی۔ سن 63 ہجری میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کے فوجوں کے درمیان یہ لڑائی ہوئی تھی، اور امام حسین سمیت اس لڑائی میں 72 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ کتنے صحابہ کرام؟ اگر آپ کو MCQs میں سوال آئے کہ جنگی میدان کربلا میں کل کتنے صحابہ شہید ہوئے تھے تو جواب کیا ہوگا؟ 72۔ کل کتنے صحابہ شہید ہوئے تھے؟ 72۔ ٹھیک ہے بیٹا، آگے آؤ۔ تو ہوا یوں تھا، ادھر 2 نام آپ کے سامنے آئیں گے۔ نظم سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی حقیقت سمجھانا چاہتا ہوں۔ عام طور لوگ ابھی تک ہمارے سامنے جو تاریخ سامنے آئی ہے تو اس تاریخ میں سب سے بڑا مجرم اس کو یزید کو بنا کر پیش کیا گیا ہے، حتیٰ کہ لوگ یزید سے نفرت کرتے ہیں۔ 2 بات یاد رکھیں، ہمیں یزید سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، لیکن دراصل بات یہ ہے کہ حضرت یزید یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ کیا تھے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ تاریخ ہم بیان کریں گے، اس تفسیر بیان کریں گے، لیکن وہ تاریخ، وہ تفسیر جس میں کسی صحابی کے بارے میں غلط گوئی بیان کی گئی ہو، ہم اس کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہم اس کو بالکل نہیں مانتے، خواہ وہ تاریخ کسی کا بھی ہو۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، اللہ بی اصحابی لا تتخذوهم من بعد عرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ کی تعریف بیان کرنے والا یہ منافق نہیں ہو سکتا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ یہ چاند ستاروں کی طرح ہے، آپ جس صحابی کے پیچھے بھی چلو گے آپ کو ہدایت ملے گی۔ اب یہاں تک بات سمجھ آ گئی کہ ہر صحابی رسول وہ اللہ کا برگزیدہ انسان تھا، وہ نیک انسان تھا۔ اگر ان سے غلطیاں بھی ہوئی ہے، ان کی غلطیاں اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں معاف کر دی ہے۔ وہ آپ علیہ السلام کے شاگرد خاص تھے۔ صحابہ کرام کیا تھے؟ آپ علیہ السلام کے شاگرد خاص تھے۔ وہ آپ علیہ السلام کی تربیت یافتہ تھے، ان کی تربیت آپ علیہ السلام نے کی تھی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تربیت ہو۔ اس لیے
ہمیں وہ تاریخ قطعاً منظور نہیں ہے جس تاریخ میں صحابہ پر ان کے خلاف کوئی غلط گوئی یا غلط بیانی کی گئی ہو۔ ہم تمام صحابہ کو حق کی معیار سمجھتے ہیں۔ ہمارا ایمان یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تمام کے تمام صحابہ کرام وہ حق کے مینار تھے، تمام کے تمام صحابہ کرام وہ جنتی ہے، تمام کے تمام صحابہ کرام ان کے لیے دل میں بغض رکھنا، صحابہ کرام کے لیے دل میں حسد رکھنا یہ ہلاکت کا باعث ہے۔ بس اتنی بات سمجھ لیں آپ لوگ۔ اس کے بعد ہم واقعہ کربلا بیان کریں گے۔ واقعہ کربلا کے بیان کرنے سے پہلے یہ بات یوں ہوا کہ یہ جنگ جمل، جنگ صفین، یہ دو لڑائیاں مسلمانوں کے بیچ لڑی گئی ہے۔ جنگ جمل، جنگ صفین، یہ دو لڑائیاں مسلمان صحابہ کرام کے اپنے بیچ ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا، بات شروع ہوتی ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے۔ کس سے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہ اس کو جب شہید کیا گیا، یہ تیسرا خلیفہ تھا اسلام کا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک نمبر پر کون تھا؟ ابوبکر، پھر عمر، تیسرے نمبر پر عثمان۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں ہی شہید کیا گیا۔ اس کی شہادت کے بعد دو طرح کے لوگ آ گئے ہیں۔ ایک لوگ وہ تھے جو کہتے تھے کہ پہلی امیر المؤمنین کو شہید کیا گیا ہے، اس لیے اس کی بدلہ لینا چاہیے۔ اس کا بدلہ اس طرف تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ پہلے کیا کرے؟ پہلے بدلہ لینا چاہیے، پھر اس کے بعد ہم امارت سنبھال لیں گے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ اور اس کے ساتھ چند صحابہ اور تھے، ان کا نظریہ یہ تھا کہ پہلے ہم کیا کریں گے؟ امیر مقرر کریں گے، کیونکہ لڑائی کے لیے بھی ایک امیر چاہیے۔ جھگڑا ہم کریں گے، بدلہ لیں گے، تو اس کے لیے بھی ایک امیر کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم پہلے امیر کا انتخاب کریں گے، امیر کے انتخاب کے بعد ہم دوسرے نمبر پر جو قاتلان عثمان ہیں ان سے بدلہ لے لیں گے۔ اکثر علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس بحث مباحثے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ حق پر تھے۔ میں اور اس طرح اور بھی میرا خود ذاتی رائے یہ ہے کہ اس وقت اگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد امیر معاویہ کی رضی اللہ عنہ کی بات مانی جاتی تو آج دنیا میں شیعہ لوگ نہ ہوتے۔ اس کو اس وقت خوارج کے نام سے جانا جاتا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس بات پر آمنے سامنے ہو گئے، ان کی مٹبھیڑ ہو گئی، لڑائی ہو گئی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ چونکہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے کزن تھے، چچزاد بیٹے تھے، تو ان کا حق بنتا تھا، وہ پریشان تھا کہ پہلے میرے چچزاد بیٹے کی کیا کر لے، ان کی وفات کا بدلہ لیا جائے، ان کی شہادت کا بدلہ لیا جائے۔ بات یوں ہوئی کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد امیر معاویہ نے یہ بات بیان کی کہ پہلے ہم بدلہ لیں گے، اس کے بعد کیا ہوگی؟ امارت ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، پہلے امارت کریں گے پھر اس کے بعد بدلہ لیں گے۔ تو اس بات پر دونوں کی نوک جھوک ہو گئی۔ جب دونوں کی نوک جھوک ہو گئی تو یہ جو قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ تھے وہ آ گئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں شریک ہو گئے، ان کے ساتھ لشکر میں چپ کے کھڑے ہو گئے۔ بالمقابل آگے ان کی لشکر کس کی تھی؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی لشکر تھی۔ تو یہاں سے ان جو 11 لوگ تھے، جتنے بھی تھے، ان لوگوں نے تیر کشی کی، یہاں سے تیر پہ ادھر، تو 11 لوگ تھے یا 22 لوگ تھے، تو 22 تیر اس طرف گئے، تو اس پر 22 بندے مارے گئے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بڑے پریشان ہو گئے کہ خدا کے بندے، اگر آپ نے بدلہ نہیں لینا، مطلب بدلہ بعد میں لے، پہلے امیر مقرر کرے، تم تیر کیوں مارتے ہو؟ آپ نے تو لڑائی کی آغاز کر دیا۔ تو وہاں سے انہوں نے بھی جوابی کارروائی کی، تو وہاں سے بھی تیر آ گئے، یہاں سے بھی تیر، اللہ اکبر، لڑائی چھڑ گئی۔ ان مطلب جو منافق لوگ تھے ان کی وجہ سے، ٹھیک ہے بیٹا۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلافت کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ کیا اپنی ہی زندگی میں۔ کس کو؟ یزید کو۔ یہ یزید امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کسی سے ووٹنگ بھی نہیں کی،
بلا مقابل اس کو خلیفہ کر دیا، کیونکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق نظر آتی تھی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس میں اہلیت ہے۔ بیٹا ایک بات یاد رکھیں، اگر امیر معاویہ کو پتہ تھا، مگر اگر ہم یہ کہیں جس طرح کہ یہ در مراد ہے یا تخت پرس پر علی اکبر کا خطاب ہے، یہ جو جتنی باتیں ہیں، اگر ان تمام باتوں کو ہم سچ مان لیں اور یزید کو گنہگار ٹھہرا لیں اور یہ کہے کہ یزید غلط انسان تھا، تو ایک غلط انسان کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خلیفہ کیسے مقرر کیا؟ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اگر یہ غلط انسان تھا تو ایک غلط انسان کو حضرت امیر معاویہ نے کیوں خلیفہ بنایا؟ یزید غلط نہیں تھا۔ اب آپ لوگ کہیں کس طرح غلط نہیں تھا؟ اس نے مارا تھا۔ تو دو باتیں ہیں بیٹا۔ نمبر ایک، بعض لوگ آپ سے کہیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے تم امیر معاویہ کے سائڈ پہ ہو، ہم آپ لوگ یزید کے سائڈ پر ہو، ہم امام حسین کے سائڈ پر ہیں، تو ہم یہی کہیں گے کہ قیامت کے دن آپ کا حشر یزید کے ساتھ ہو جائے اور ہمارا حشر ہو امام حسین۔ تو دو باتیں ہیں، یزید کی طرح سینکڑوں نہیں لاکھوں لوگ آ جائے، وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاؤں کے جوتے کے برابر نہیں ہے۔ ہماری یزید کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے، ہمارے یزید کے ساتھ کیا نہیں ہے؟ کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ بس ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ یزید یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا، اگر ہم اس کو غلط ٹھہرا لیں، ٹھیک ہے بیٹا، تو آٹومیٹکلی بات یہ بن جائے گی کہ اس پر یہ امیر معاویہ پر داغ آئے گا، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کون ہے؟ کاتب قرآن۔ کیا ہے وہ؟ کاتب قرآن ہے۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ غلط انسان ہے، تو جو انہوں نے ہمارے لیے قرآن لکھی ہے وہ کیسے ٹھیک ہوا؟ یہ موجودہ شکل میں جو ہمارے ساتھ قرآن ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مصحف عثمانی۔ کیا کہتے ہیں؟ مصحف عثمانی۔ اور اس کا جو جمع کرنے والا تھا وہ کون تھا؟ امیر معاویہ۔ دو باتیں ہیں۔ پھر جب اس نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو خلیفہ منتخب کر دیا اور کہا کہ میرے وفات کے بعد کون خلیفہ ہوگا؟ یزید، اس کا بیٹا۔ کوفہ میں یہ انتخاب ہوئی تھی، کہاں پر ہو؟ کوفہ میں۔ تو پھر کوفہ کے لوگوں نے یہ کہا کہ انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو کہلا بھیجا کہ آپ لوگ یہاں آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ وہاں سے روانہ ہوئے۔ کہاں سے؟ مدینہ منورہ سے۔ مدینہ منورہ سے جب آ رہے تھے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو باب العلم بھی کہتے ہیں، مفسر قرآن، وہ آیا اور اس نے یزید سے کہا کہ آپ اس طرح، یزید نہیں، امام حسین سے، امام حسین رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ لوگ نہ جائیں، یہ ان کوپا والوں کی خون میں دھوکہ ہے، پراڈ ہے، یہ پراڈی لوگ ہیں، انہوں نے آپ کے والد کے ساتھ، آپ لوگ کیا کریں؟ آپ لوگ ادھر نہ جائیں۔ لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ نے نہیں مانا۔ تو پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ اگر آپ پھر بھی جاتے ہیں تو بچوں کو ساتھ نہ لے جائیں، لیکن ان لوگوں نے یہ بھی نہیں مانی، اور وہ لوگ کیا ہو گئے؟ بچوں کے سمیت آ گئے۔ جب اس کی خبر یزید کو پڑی، یزید سے کسی نے کہا کہ وہ بندہ بار بار جو ہے وہاں سے آ رہا ہے، یہ امام حسین رضی اللہ عنہ، تو یزید کافی پریشان ہوا کہ ادھر میں خلیفہ بن چکا ہوں، اب وہ بندہ بھی ادھر سے آ رہا ہے تو مسئلہ بن جائے گا۔ اس لیے اس نے اپنی ایک لشکر بھیجی اور اپنے لشکر سے کہا کہ آپ جا کر اس کو سمجھا دیں، ہمارے مہمان ہیں، ان سے کہہ دیں کہ آپ یہاں آئے، یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں، یا آپ ایسا کریں یہاں سے واپس چلے جائیں۔ یعنی اس نے مارنے کے لیے نہیں بھیجا فوجوں، یزید نے اس کو مارنے کے لیے فوجوں نہیں بھیجا۔ تو اب یہاں سے فوج نکلی کوفہ سے، وہ لوگ وہاں سے آ رہے تھے تو میدان کربلا میں ان کی مٹ بھیڑ ہو گئی، ان کے بیچ لڑائی ہو گئی۔ لڑائی اس طرح ہوئی تھی، یزید نے جو لشکر بھیجی ادھر، تو وہاں پر لشکر بھیجنے کے بعد اس لشکر میں ایک آدمی تھا، شمر نام، کیا تھا اس کا؟ شمر، شین میم را، شمر نام تھا اس کا۔ شمر نامی شخص یہ بدبخت تھا، یہ شیعہ ٹائپ انسان تھا، خدا اس کو تباہ کرے۔ تو اس نے ان کا محاصرہ کیا میدان کربلا میں، ان پر پابندی لگوا دی، حتیٰ کہ پانی وہاں روک دیا ان کا، اور یہ وہ 9 مہینے کا بچہ تھا،
یا 9 دن کا 10-12 دن کا اس طرح چھوٹا بچہ تھا، اس کے سامنے لے آئے کہ اس کے واسطے ہمیں پانی دے دے، اس نے اس کو بھی نیزے سے مارا شمر نے، اور لڑائی شروع ہو گئی امام حسین رضی اللہ عنہ اور یہ جو لہنگا سے لشکر نکلی تھی اس کے بیچ، اور شمر بدبخت انسان نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو کیا کر دیا؟ شہید کر دیا۔ جب بعد میں پتہ چلا، اس وقت چونکہ انٹرنیٹ موبائل کا دور تھا نہیں کہ وہ اس کو فون کر لیتا، کیونکہ کوفہ سے کربلا کا میدان کافی دور ہے، تو بات یہ ہوئی کہ جب بعد میں پتہ چلا تو وہ بڑے پریشان ہو گئے کہ آپ نے کیوں مارا، حتیٰ کہ پھر اس کے مرنے کے بعد حضرت زینب رضی اللہ عنہا جو امام حسین رضی اللہ کی پھوپھی تھی، اس نے بھی اس کے ساتھ نکاح کر لیا یزید کے ساتھ۔ تو کوئی اپنے بھتیجے کے قاتل کے ساتھ نکاح کرتا ہے؟ امام حسین رضی اللہ عنہ کی جو بہنیں تھی انہوں نے اس کے ساتھ پناہ لی۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، ہم ادھر ہیں، اگر حکومت وقت فوج کو بھیج دے ادھر اور وہ کہے کہ آپ جا کر ان کالج والوں سے کہہ دیں کہ اس کالج کو چھٹی کرا دے، اب وہ وہاں سے فوج آئے اور ادھر گرنیٹ وغیرہ پھینک دے اپنی مرضی سے ہم کو مار دے، تو ہمارا قاتل یہ حکمران نہیں ہوگا، ہمارا قاتل یہ فوجی ہے جس نے کام کیا ہے۔ ہاں اگر حکمران اسے کہہ دے کہ آپ نے جا کر وہاں پر اس کو مار دینا ہے تو پھر قاتل کون ہوگا؟ حکمران ہوگا، لیکن حکمران نے تو اس کو مارنے کا آرڈر نہیں دیا ہے۔ اسی طرح اس وقت یزید حکمران تھا، یزید نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو، اس کے جو بیٹا تھا یزید نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو مارنے کا حکم بالکل نہیں دیا تھا، بلکہ کیا کہا تھا؟ اس کو سمجھا دے، سمجھا کر اس سے کہہ دے کہ آپ یہاں آئے ہمارے ہاتھ پہ بیعت کر یا کیا کر لے، واپس چلے جاؤ۔ اب جب یہاں سے فوج نکلی ہے، وہ فوج بدبخت نکلی، ان لوگوں نے ان کے ساتھ ان کا محاصرہ کر دیا، ان کے ساتھ مقابلہ شروع کر دیا، مار پیٹ شروع کر دیا اور ان کو شہید کر دیا۔ تو اب یہ اس میں یزید کا کوئی گناہ تو نہیں ہے۔ ہاں اگر یزید کی چاہت یہ ہوتی کہ ہاں تم جا کر ادھر اس کو شہید کر دو تو پھر یزید گناہگار ہے، لیکن یزید نے ان کو کہا نہیں تھا، یزید نے صرف اتنا کہا تھا کہ تم کیا کر لو، ادھر جا کر کیا کر دو، ان کو سمجھا دو، اور سمجھا بجھا کر ان کو وہاں سے یا ان سے کہہ دے کہ یہاں آ جائے یا یہاں سے واپس چلے جائیں، تو یہ تو اچھی بات ہے۔ لیکن قاتلی حسین رضی اللہ عنہ کا نام کیا تھا؟ شمر نے اس کو مار دیا۔ تو یہ تاریخ ہے بیٹا، صحیح تاریخ یہ ہے۔ باقی ہماری ہمدردی یزید کے ساتھ صرف اس لیے ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہے، ایک بیٹے ہونے کی حیثیت اس کا باپ صحابی ہے، ہم اس کی باپ کی ڈیفنس کرتے ہیں، ہمارا یزید کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ ہم یہ اب بھی کہتے ہیں، بعد بھی کہیں گے کہ یزید کی طرح لاکھوں لوگ وہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے جوتی کے برابر نہیں ہیں۔ امام حسین وہ تو جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے، آپ علیہ السلام کی جتنی خاندان بڑی ہے اس کے ذریعے بڑی ہے، تو ہم کیوں یہ کہیں گے کہ تم کیا کر لو، ہم اس پر تبرہ کریں گے یا امام حسین رضی اللہ عنہ کی قاتلین کی پیروی کریں گے، ان کے ساتھ موافق رہیں گے؟ نہیں یار، ہم صرف یہ کہتے ہیں حق بات جو ہے، حق یہ ہے کہ قاتلین حسین رضی اللہ عنہ وہ شمر تھا، یزید نہیں تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ اصل تاریخ ہے۔ اب یہاں پر آئے جو اس کتاب میں، کیونکہ مرزا سلامت علی دوبیر یہ ایک شیعہ ٹائپ انسان تھا، اور شیعہ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بھونگتے ہیں، حتیٰ کہ ان کا اپنا ایک عقیدہ ہے پنچ تن پاک ہو۔ عقیدہ کیا ہے؟ پنچ تن پاک، کہ دنیا میں صرف 5 لوگ پاک ہیں، ایک ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوجا خدیجہ، تیسرا فاطمہ، نہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسن اور حسین، یہ 5 کہتے ہیں، یہ 5 لوگ پاک ہیں، باقی 7 لوگ جہنمی ہیں۔ یہ تو غلط عقیدہ ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اسی طرح بعض پھر شیعہ لوگوں کے بارے میں یہ ہے کہ ہم مطلقی تمام شیعہ لوگوں کو کافر نہیں کہتے، ٹھیک ہے، ان میں ایسے لوگ جو ہمارے اصولی عقائد کے خلاف ہے، فروعات میں تو اختلاف ممکن ہے، ہمارا ان کے ساتھ فروعی مسائل میں اختلاف ہے، تو فروعی مسائل کی بنیاد پر ہم کسی پر تکفیر کا فتویٰ بالکل نہیں لگاتے،
اصولی مسائل میں اگر وہ ہمارے ساتھ اختلاف رکھتے ہیں، جیسے کہ وہ قرآن کریم میں تخریب کے قائل ہے، قرآن کریم میں اس میں رد و بدل ہو چکی ہے، تو جن شیعہ حضرات کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن کریم میں کیا ہے، رد و بدل ہے، اور یہ حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ 40 سفارے تھے سارے، اور 30 پارے حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی بکری گا گئی، تو یہ تو غلط بات ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں کوئی بندہ ایک لفظ کی تخریب کا بھی وہ قائل ہو، وہ کافر ہے۔ تو یہ تو پورے 10 پارے غائب کر دیے ان لوگوں نے۔ تو ہم ایسے لوگ جو قرآن کریم میں رد و بدل کے قائل ہے، تمام امت کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ وہ لوگ کیا ہیں، کافر ہیں، ان کی تکفیر کا فتویٰ ہم دیتے ہیں اور ان کو ہم خارج الاسلام سمجھتے ہیں۔ اب تخت فرش پر علی اکبر کا خطاب، شہزادے نے، یہاں پر شہزادے سے مراد ہے علی اکبر، جلوہ جو کیا دامن زین پر، پھر زین نے آواز کسا، زین ایک فرضی جن، آواز کسا تیز آواز میں پکارا، مہر مبین روشن سورج، مرکب بھی گھوڑا تھا، قدم پخر سے رکھا زمین پر، سرعت سے کہا پرش بچا اہل بری پر، پلکوں سے لیا پنجے میں شہباز قضا کو، شہباز قضا موت کا شہباز، بغلوں کے شکنجے میں کیا قید ہوا کو۔ ہاں بیٹا، نمبر 1 دوسری بات یہ کہ بعض اوقات شعراء لوگ کچھ ایسی باتیں بیان کر لیتے ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی واسطہ، جس طرح کہ ہم پشتو میں کہتے ہیں زان تو لگی کم کو جہان تو لگی کم بانا تو لگی کم، اس کی خبر رکھی چشمان تو لگی کم، جہان تو تیرا پلاک ہونے کہنا کہ تم اس کو دو میں اڑا دو گے۔ شاعری میں ہر طرح کی باتیں چلتی رہتی ہے۔ تو یہ جو یہاں پر کہا ہے کہ جب امام علی اکبر رحمہ اللہ تعالیٰ نے میدان کربلا میں اس بند میں شاعر جناب مرزا سلامت علی دبیر علی اکبر رحمہ اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھیوں کا میدان کربلا میں آنے کے احوال کو قلم بند کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب امام علی اکبر رحمہ اللہ تعالیٰ میدان کربلا میں اندراج کے لیے اندر آنے کے لیے اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے تو وہاں پر ایک پرزی جن نے ان پر آوازہ کسا اور کیا کہا کہ بھائی ان کے استقبال کے لیے فرش سے لے کر عرش تک ایک فرش بچائی جائے، ایک قالین بچائی جائے۔ اور اس آواز کو سنتے ہی علی اکبر رحمہ اللہ تعالیٰ اور اس کی لشکر وہ اتنی تیزی سے دوڑے کہ ان کا گھوڑا اتنا تیز دوڑ رہا تھا گویا کہ وہ ہواؤں میں اڑ رہا ہو، گویا کہ وہ ہواؤں میں اڑ رہا ہو۔ اور علی اکبر نے پلکوں میں موت کے شہباز کو اور بغل کے شکنجے میں ہوا کو قید کیا اور وہ میدان کربلا میں داخل ہوئے۔ تشریح آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی؟ شہزادے نے جلوہ جو کیا دامن زی پر، پھر زین نے آواز کسا مہر مبی پر، اس بند میں شاعر جناب مرزا سلامت علی دبیر صاحب علی اکبر رحمہ اللہ تعالیٰ ان کا ساتھیوں کا میدان کربلا میں آنے کے احوال کو قلم بند کرتے فرماتے ہیں کہ جب علی اکبر رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھی میدان کربلا داخل ہو رہے تھے اور وہ اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے تو پیچھے سے ایک فردی جن نے ایک تیز آواز میں پکارا کہ علی اکبر کی استقبال کے لیے فرش سے لے کر عرش تک ایک فرش اور قالین بچائے جائے۔ اس آواز کو سنتے ہی علی اکبر اتنی تیزی سے دوڑا گویا کہ اس کی وہ ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ علی اکبر نے پلکوں کے پنجے میں شہباز کو، موت کے شہباز کو اور بغل کے شکنجے میں ہوا کو قید کرتے ہوئے میدان کربلا میں داخل ہوا۔ ایک عالم حیرت تھی، ایک عالم حیرت چ لاہوت چ ناسوت، لاہوت بھی فنا فی اللہ کا مقام، ناسوت عالم اجساد سے، عالم اجسام، عالم اجساد یہ مظاہر سے بنی ہوئی دنیا۔ بیٹا ناسوت کہتے ہیں یہ جو دنیا ہے جس کا ہم ادراک حواس ہمسہ سے کر سکتے ہیں، جس طرح کہ یہ بورڈ ہے، ہم اس کا ادراک کو حواس ہمسہ کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، 5 حصے اللہ نے دیے ہیں چیزوں کے ادراک کے لیے، ایک چھونے کا حص، سونگنے کا حص، دیکھنے کا حص، سننے کا حص، سوچنے کا حص۔ داغورے چھونے کا حص ہے، ٹچ، یہ کیا ہے؟ یہ ناسوت ہے۔ کیا ہے؟ یہ دنیا جس کا ہم ادراک ہو حواس ہمسہ کے ذریعے، اور یہ جو لاہوت ہے، لاہوت وہ دنیا جس کا ادراک
ہم حواس ہمسا کے ذریعے نہیں کر سکتے. سب جو ستائب تچ ہاروت چ ماروت ہاروت ماروت وما انزل قرآن کریم میں آیت ہے اللہ فرماتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر. ایک بات یاد رکھیں، عقیدے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب کا مشترکہ عقیدہ فرشتوں کے بارے میں یہ ہے لا یعصون ما امرہم، لا یعصون ما امرہم، کہ فرشتے اللہ کی نافرمانی بالکل نہیں کرتے. اللہ کی نافرمانی کیوں؟ کیونکہ ان میں صرف عقل ہے، ان میں شہوت نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر ان کی گود میں ایک برہنہ لڑکی بٹھایا جائے یا ان کی گود میں ایک پتھر رکھا جائے، اس کو برہنہ لڑکی میں اور پتھر میں کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا. دیکھو من گئی یہ تو ہم ہے کہ ٹرک کے پیچھے اگر سرخ کپڑا نظر آئے پھر ہم دوڑتے جاتے ہیں، کیونکہ ہم میں کیا ہے؟ شہوت ہے. نہ فرشتوں کو شہوت نہیں کرنا. لہذا اغویلا ان فرشتوں کو اللہ نے جہاں پر جو ڈیوٹی عطا کی ہے وہ وہی ڈیوٹی سے انجام دیتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا؟ لہذا یہ غلط عقیدہ ہے. ایک بات مشہور ہو چکی ہے کہ ہاروت ماروت یہ دو فرشتے تھے. حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام کے دور میں یہ کہاں پر آئے؟ بابل ہار میں. کہاں پر آئے؟ اللہ نے ان کو بابل ہار میں اتارا اور ان سے کہا کہ جا کر لوگوں کو سمجھا دے. اب یہ جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں یہ غلط بات ہے. کیا ہے؟ لیکن مشہور اس طرح ہے کہ جب دو فرشتے کہاں پر آئے؟ بابل ہار آئے تو وہاں پر ایک لڑکی تھی، اس کا نام تھا زہرا. نام کیا تھا اس کا؟ زہرا. زہرا نامی لڑکی کو دیکھ کر یہ دونوں فرشتے اس پر عاشق ہو گئے. پھر اللہ ان کو غصہ ہوئے اور ان سے کہا کہ ہاں بھائی میں نے آپ کو کس لیے وہاں پر اتارا تھا، وہاں پر میں نے آپ کو کس لیے بھیجا تھا اور تم کر کیا رہی ہو؟ پھر اللہ نے ان کو قید کر لیا، یہ ہاروت و ماروت فرشتے کو. خدا دروغ دکھا لگا. یہ بات جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے کہ یہ اس طرح یہ جو واقعہ مشہور ہے ہم ان کو مانتے نہیں. یہ غلط بات ہے. دا غلط خبر زویا کہ سوک دا خبر کئی کہ دا دو فرشتے ہاروت و ماروت پجنے میں نشی ہوئے. تاسو ته مویل ہے کہ شهوت نشته نو پجنے میں سره مینه شوي. پدې پوښ لگا د جنې د الګ دا خبره و موږ داسې کو چې موږ الله پاک څخه پیدا کړی دي شهوت اچولې دي. ٹھیک ہے لگا فرشتوں کے صرف چې کوم دی عقل له هغوی ته الله پاک چې کوم حکم په کوم انداز سره ورکړی دی فرشتي اخ کارونه په خپل هغه انداز سره کوي. تر دې پورې بعضو ته الله پاک ویلي ته سجده کوي، دغه فرشتي تر قیامت پورې سجده کوي. بعضې فرشتي ته الله پاک د قیام ویلي دي، هغوی تر قیامت پورې قیام کوي. بعضې فرشتو ته الله پاک د رکوع ویلي دي، نه هغوی تر قیامت پورې رکوع کوي. هغوی کې شهوت نشته. نو دا یو غلطه خبره ده خو مشهوره ده چې هاروت و ماروت دو فرشتې وي او دا راغلي کوم خوا وی لکه بابل ښار ته راغلي وي او چې کله الله پاک روډې کړي هلته ورشئ خلک ده ووایي چې جادو مه کوئ. هغه ټایم په بابل ښار کې جادو ډېر جادو. نو دا فرشتې راغلې او دغلته کې یو جنۍ ولیده او دغه دواړه فرشتې په هغه جنۍ باندې څه شوې لکه میینې شوې. داسې خبره چې کوم دی مشهوره ده خو دا غلطه ده. ها سب خوب سے زرد چی خورشید چی یاقوت قیمت رنگ کا سرخ رنگ کا ایک قیمتی پتھر ہے. سکتا خاموش تھے سلاطین سلطان کی جمع ہے. بادشاہ نے تخت و پرواہ نہیں تھا ان کو، نہ تخت نہ تابوت. بے خود چکیا روئے درخشاں چمکتا ہوا چہرہ کی چمک نے بالائے زمین کے عظمت کے آگے ٹیک دیے. آسمان نے بھی گھٹنے ٹیک دیے، آسمان نے بھی عاجزی کی. فلک ہوئی آسمان تھا اغشیر ہوئی بطولاک زمین دیکھ فضا دیکھ فلک دیکھ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. ہاں ایک عالم حیرت تچ لاہوت چ ناسوت سب جرم سے طائب تچ ہاروت چ ماروت سب خوف سے زرد چ خورشید چ یاقوت سکتا تسلاطین کو نے تخت نہ تابوت. بے خود چکیا روئے درخشاں کی چمک نے بالائے زمین ٹیک دیے ہاتھ پلک نے. خواہ ایک عالم حیرت چ لاہوت چ ناسوت. کیوں بیٹا آپ اس طرح کر لے ایک عالم حیرت چ لاہوت چ ناسوت
بے خود چکیا روئے درخشا کی چمک نے سب جرم سے تائب تے چی ہاروت چی ماروت بے خود چکیا روئے درخشا کی چمک نے سب خوب سے تے زرد چی خورشید چی یاقوت بے خود چکیا روئے درخشا کی چمک نے سکتات سلاطین کو نے تخت نہ تابوت بے خود چکیا روئے درخشا کی چمک نے. یعنی یہ جو 4 اشعار ہیں ان 4 میں سے ہر شعر کا ہم بے خود چکیا روئے درخشا کی چمک نے اس کے ساتھ تعلق بنائیں گے تب جا کے آپ کو معنی اور تشریح سمجھ آ جائے گی. اب دیکھو اس کو. ایک عالم حرد چ لاہوت چ ناسوت بے خود چکیا روئے درخشا کی چمک نے. یعنی اس بند میں شاعر جناب مرزا سلامت علی دوبیر صاحب علی اکبر رحمہ اللہ تعالیٰ اور ان کا ساتھیوں کا میدان کربلا میں آنے کے بعد کے احوال کو قلم بند کرتے فرماتے ہیں کہ جب وہ میدان کربلا میں آئے تو تمام کی تمام دنیا حیرت کے عالم میں ڈوبے ہوئے تھے. یہ دنیا یا وہ دنیا، مطلب لاہوت اور ناسوت دونوں یہ کیا تھے؟ حیرت کے عالم میں ڈوبے ہوئے تھے. کیوں؟ بے خود چکیا روئے درخشا کی چمک نے. کیونکہ اس دنیا کو اور اس دنیا کو، مطلب یہ کہ لاہوت اور ناسوت دونوں کو حیرت میں ڈوبے ہوئے تھے کیونکہ لاہوت اور ناسوت دونوں کو امام حسین علی اکبر رحمہ اللہ تعالی اور ان کے ساتھیوں کے چمکتے ہوئے چہرے نے حیرت میں ڈال دیا تھا. حیرت میں اگر شہری ہوئے نہ جانے کس عالم میں حسن یار دیکھا تھا. کوئی بھی عالم ہو لیکن دل کی حیرانی نہیں جاتی. یعنی لاہوت اور ناسوت دا دوارا چکم دی زویا دا پا حیرت کی ڈوب ولی لکا بے خود چکیا روئے درخشا کی چمک نے. کیونکہ ان کو علی اکبر رحمہ اللہ تعالیٰ کے چمکتے ہوئے چہرے نے بے خود کر رکھا تھا، ان کو بے ہوش کر دیا تھا. ایسا کہ زویا تشریف پوش ہے ارحمہ اگر سے معذوم بیکار کی کنا ڈالو تو مشکل